اب اللہ سے پوچھتے ہیں اے میرے کریم تو نے ہماری جنس سے ہی ہمارے لیے جوڑا بنایا انسانوں میں سے ہی، تو میرے مولا ذرا تو یہ بتا کہ یہ جوڑا بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تمہارے لیے بیوی اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں پروردگار جل جلالہ نے رشتہ جو یہ نکاح کا رکھا ہے، یہ شادی کے بندھن کا جو معاملہ رکھا ہے، اس میں رب قدیر جل جلالہ نے بیوی کے اندر سکون کے سارے سامان رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم کی ذات انسان بے قرار انسان کے لیے راحت کا سامان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر کے انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، حضور کو یاد کر کے انسان کو سکون مل جاتا ہے، درود پڑھ کر انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ میدان دعوت میں نکلتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے، لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے، تو جواب میں لوگ پتھر برساتے تھے۔ تو سرکار یہ بتائیں جب لوگ لفظوں کے تیر چلاتے تھے، لوگ جب برا بھلا کہتے تھے، جب لوگ آپ کو آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، تو سرکار آپ کا دل تو دکھتا ہوگا۔ آپ کا جب دل دکھتا اور آپ ٹوٹ کر کے آپ کا ٹوٹا ہوا دل لے کر کے جب گھر پر آتے، تو سرکار آپ کو گھر پر آنے کے بعد سکون کیسے ملا کرتا؟ تو رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب دعوت دینے جاتا اور لوگ جب میری دعوتوں کو ٹھکراتے اور لفظوں کے تیر چلاتے، لیکن جب میں گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے، خدیجہ کے جملے مجھے سکون عطا کر دیا کرتے تھے۔ قرآن جو کہتا ہے اللہ نے بیوی کو سکون کے لیے بنایا ہے، جس سے کوئی یہ تصور صرف نہ کرے کہ جسم کو سکون عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیں بیوی کو اللہ نے اتنا پاور عطا کیا ہے، اگر روزی صحیح نہیں چل رہی اور بیوی کہہ دے کہ آپ غم نہ کرو، ہم چٹنی روٹی کھا کر کے گزارا کر لیں گے، شوہر کو سکون مل جائے گا۔ بچہ بیمار ہے، بیوی کہہ دے غم نہ کرو، میں رات بھر پڑھ کر کے دم کروں گی، شوہر کو سکون مل جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں بیوی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ سکون کا ذریعہ ہے، ہر اعتبار سے سکون، ہر طریقے سے سکون، ہر محاذ پر سکون۔ اللہ اکبر، جو پیغمبر اعظم ساری کائنات کو سکون عطا کرتے ہوں، اس پیغمبر اعظم کو بھی اللہ نے بیوی کے جملوں کے ذریعے تسلی عطا فرمائی اور سکون عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں۔ میری بہت ساری بہنیں آج گفتگو سن رہی ہیں اور بہت سارے بھائی بھی گفتگو سن رہے ہیں، آپ غور سے سنیں، ذرا دیکھیں عورتوں کا کردار کتنا عظیم رہا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی اپنے بچے کو بیمار گھر میں چھوڑ کر کے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، بیمار بچے کو چھوڑ کر روزی روٹی کے لیے تشریف لے گئے۔ ادھر وہ گئے، کچھ دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ شام کو وہ صحابی گھر لوٹتے ہیں، بیوی گھر کے اندر موجود ہے۔ صحابی جب لوٹتے ہیں آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے؟ بچے کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لٹا دیا تھا، چادر ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر، شوہر نے جب پوچھا تو بیوی نے جواب میں عرض کیا وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ تو شوہر نے سوچا کہ شاید جو ہے اب نیند آ گئی ہوگی، آرام سے ہوگا۔ شوہر کوئی آرڈینری شوہر نہیں تھے، صحابی رسول تھے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، شوہر کو خواہش پوری کرنے کا بھی موقع دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے شوہر نے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا، بتاؤ میرے بچے کا کیا حال ہے، ذرا میں دیکھ لوں۔ اب آپ دیکھیے وہ صحابیہ اپنے شوہر کو جواب میں کیا عرض کرتی ہیں ذرا یہ بتائیے اگر آپ کو کچھ امانت کوئی رکھنے کے لیے دے اور اس کے بعد وہ آپ سے امانت مانگے تو آپ مجھے بتائیے آپ اسے دے دیں گے یا انکار کریں گے؟ شوہر نے کہا بڑی عجیب بات کر رہی ہو، کوئی مجھے امانت رکھنے کے لیے دے تو جب وہ مانگے تب مجھے دے دینا چاہیے۔ کہا اچھا وہ امانت لے لے تو آپ شور شرابہ کریں گے؟ کہا بالکل نہیں، میں خوشی خوشی اس کی امانت دے دوں گا۔ یہ سننے کے بعد بیوی کہتی ہے بیٹا بھی اللہ کی امانت ہمارے پاس تھی۔ اللہ اکبر، اب اللہ کی امانت کو اللہ نے طلب فرما لیا، بیٹا اس دنیا سے کچھ کر گیا ہے۔ اللہ اکبر، شوہر کو حیرت ہوئی کہ میری بیوی اتنی صابرہ اور اس طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر میری اطاعت کا اس کے اندر جذبہ کہ میری خوشی کا بھی بچے کے انتقال کے باوجود اتنا خیال رکھا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں اس کے بعد اس صحابیہ کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس عورت کی تعریف اور اس عورت کی مدح فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ہے عورت کا کردار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے عورت کو سکون کا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ آج مزاج بدل چکا ہے، عورتوں کا مزاج کیا بن چکا؟ اللہ اکبر، کسی عورت کی شادی ہوئی، کسی بچی کی شادی ہوئی، اور شادی کے اندر اگر بہت زیادہ خرچ کیا گیا تو آپ جانتے ہیں عورت اپنے شوہر سے کہے گی فلاں کی شادی میں اتنا خرچ کیا گیا، ہم اس سے بہتر کریں گے، اتنا زیادہ خرچ کریں گے۔ اللہ اللہ، یہ کیا مزاج تم نے بنا رکھا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں ہے، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے، اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض ظالمہ عورتیں اپنے شوہر کو کم کماتے ہوئے دیکھ کر یہاں تک کہتی ہیں چوری کرو، ڈکیتی کرو، جوا کھیلو، حرام کماؤ، لیکن مجھے میری بچی کو جہیز میں دینے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے اور یہ ساری چیزیں چاہیے۔ شوہر رات رات تک گھر نہیں آتا، باہر ڈرگ پیتا ہے، باہر شراب پیتا ہے، باہر سگار پیتا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ایسی بھی اللہ کی برگزیدہ بندیاں آپ کو ملیں گی جن کا مزاج بڑا نرالا تھا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے صبح گئے تجارت کے لیے، صبح گئے ملازمت کے لیے، کام کی تلاش میں گئے، شام کو آئے، 2 روٹی جتنی کمائی ملی 2 روٹیاں بن گئی، دوسرے دن گئے کچھ نہیں ملا، تیسرے دن گئے کچھ نہیں ملا، گھر آئے کہ دونوں دن گھر آئے، کہا بیوی کچھ ملا نہیں ہے، شکر و صبر سے اپنی زندگی گزار لو۔ اللہ اکبر، بیوی نے شکر بھی کر لیا، صبر بھی کر لیا، 2 دن فاقے میں گزرے تھے، تیسرے دن جب وہ گھر سے جانے لگے تو بیوی کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میری محبت ان کے دل میں اتنی گھر نہ کر جائے کہ میری محبت اور بھوک کی وجہ سے میرا شوہر آج تیسرے دن جا کے حرام کمائی کی طرف قدم بڑھا لے۔ تو اپنے شوہر کو پکڑتی اور کہتی ہے میرے سرتاج، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ہم پیٹ کی آگ تو بجھا سکتے ہیں، جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتے۔ آپ یاد رکھیں، جائیں جتنا حلال کا ملے گا کھا لیں گے، ورنہ فاقہ کریں گے، اپنے حلق کے نیچے حرام کا کبھی اتاریں گے نہیں، اس لیے کہ حرام کی بنیاد پر جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے، عورت مسکراتے ہوئے شوہر کا استقبال کرے، شوہر کی آدھی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ عورت اگر اچھی طریقے سے شوہر سے بات کرے، شوہر کا دماغ سکون میں آ جاتا ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے تو شوہر کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، شوہر بھٹکتا نہیں ہے، اس کے دماغ کے اندر کوئی ایسی برائیوں کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو شادی کے وقت انہیں کوئی لڑکی نہیں دے رہی ہوتی ہے، نکاح کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور ادھر جیسے ہی انہوں نے شادی کی، شادی کے بعد دولت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، نام بھی ہو گیا، اب یہ بیوی پسند نہیں آ رہی، اب ادھر جھانک رہے ہیں ادھر جھانک رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے شوہروں کے حوالے سے وعید آئی ہے جو اپنی حلال بیوی کے ہوتے ہوئے کہیں دوسری جگہ آوارہ گردی کرتے ہو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مردوں میں سے وہ جو دیوس ہو، عورتوں میں وہ جو رجلہ ہو، اور تیسرا عادی شرابی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، یہ 3 کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دیوس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ شراب پینے والا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ رجلہ کون عورتوں میں سے؟ یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی سے کوئی ملتا ہے، وہ کسی سے ملتی ہے، اس کی پرواہ نہ کرے، اسے اس کی کوئی فکر ہی نہ ہو، ایسا شخص دیوس ہے۔ آج کبھی ہم دیکھتے ہیں، ابھی ایک شادی کا موقع تھا اور بحث چل پڑی، میں نے تاکید کی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ میں اسٹیج پر نہیں بیٹھیں گے۔ میری بات کل کی تاریخ میں اگر کوئی اس قسم کا پروگرام کرنے والا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو ڈراپ کیجئے گا، لڑکے کو الگ بٹھاؤ، لڑکی کو الگ بٹھاؤ۔ بحث چل رہی تھی، ایک خاندان کے اندر مجھے بلایا گیا، میں نے کہا بھائی لڑکے کو، میں نے وہ لڑکا نہیں مانتا، میں نے لڑکے کو سمجھایا، میں نے کہا بیوی تو دیکھ یا تیری بیوی کو ساری دنیا دیکھے؟ کیا تیرے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ تیری بیوی کو اس حال کے اندر بند سمر کر کے ساری کائنات دیکھے گی؟ کیا ہر آنے والا بہن کی نظر سے، بیٹی کی نظر سے دیکھے گا؟ تیرا ضمیر اتنا مردہ کیسے ہو گیا؟
کہ تو اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے نمائش کے طور پر رکھنے کا ارادہ کر رہا ہے. خوبصورت ہے تیرے لیے ہے, جاذب نظر ہے تیرے لیے ہے, سب کے لیے تو نہیں ہے. اللہ نے اس کے دماغ میں بات بٹھا دی, وہ رویا اور اس نے کہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اب تو بالکل پردہ, یقیناً بیوی تو میرے لیے ہے, میری بیوی کو دیکھنے والے میرے دوست بہن یا بیٹی سمجھ کے تھوڑی دیکھیں گے. اگر کوئی شخص اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا تو یاد رکھے لا يدخلون الجنت ابدا, وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا. جسے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو, آپ دوستوں کے ساتھ بائک پر بھیج دیے, آپ دوست لینے کے لیے چلا گیا, آپ دوستوں کے گھر پر بھیج دیے, آپ دوستوں سے تعلقات قائم کروا دیے, دوستوں سے ہاتھ ملوا دیا, العیاذ باللہ کیا ہو رہا ہے یہ سب. آپ نے شاید نہیں سمجھا کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے. اگر میں نکاح کی عظمت آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نکاح کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین پورا کر لیا, اور باقی اللہ سے ڈر کر کے آدھا دین پورا کرے. نکاح کرنے پر وہ آدھے دین کا پابند ہو گیا. پتا چلا نکاح دنیا داری نہیں ہے, دین داری ہے, دین داری ہے نکاح. اور ہاں یہاں یہ بھی عرض کر دوں, حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا اگر کوئی نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا, بس خواہش کے علاوہ اور کوئی اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں, تو فرماتے نکاح تو ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا. جب تک نکاح کرتے وقت یہ نیت نہ کرے کہ میں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کے نکاح کر رہا ہوں. اگر حضور کی سنت سمجھ کر کے نکاح کر رہا ہے تو خواہش بھی پوری ہوگی اور مصطفیٰ کی سنت پر عمل کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رجلہ کس عورت کو کہتے ہیں جو مردانہ وضاقتہ اختیار کرے, مردانہ لباس پہنے, مردوں جیسی شباہت اختیار کرے. سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اور عادی شرابی یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تینوں جب تک کہ توبہ نہ کر لیں, جب تک کہ اپنے گناہوں سے باز نہ آ جائیں. آج حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. دوست کی بیوی کو دوست اٹھا کے بھاگ گیا, فلاں کی بیوی کو فلاں اٹھا کر کے بھاگ گیا. العیاذ باللہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کس دلدل میں پھنس رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھیں یہ سوشل میڈیا, یہ پرنٹ الیکٹرونک سوشل میڈیا جس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, واٹس ایپ ہے اور ٹویٹر ہے اور یہ ساری چیزیں فیس بک وغیرہ کے ذریعے جو تعلقات قائم کی جاتے ہیں, جو دوستی کی جاتی ہے, اللہ اللہ میں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں. بیوی اپنا موبائل کا پاسورڈ چھپا کے رکھتی ہے, شوہر اپنے موبائل کا پاسورڈ چھپا کے رکھتا ہے. آپ دونوں میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگ اور بد اعتمادی کیوں ہے؟ کیا آپ کچھ غلط کر رہے ہو یا بیوی کچھ غلط کر رہی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو. یاد رکھو آج ہمارے گھروں کے اندر فرما بردار بچے کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ آج ہماری اولاد ہمارے اللہ عز و جل کے اور اس کے رسول کے فرمان کی پابند کیوں نہیں ہو رہی؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں, اس کی وجہ یہی تو ہے, اس کا سبب یہی تو ہے کہ ہمارے قدم پھسلے ہوئے ہیں, بچوں کی بھی اس طرف قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں. خیر, تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ہماری جنس ہی میں سے ہمارے لیے جوڑے بنائے اور اس جوڑے کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیں سکون میں تھوڑا سا سمجھاؤں اس کو. آپ کسی لڑکی سے افیئر کرتے ہوں, اس کو لے کر کہیں آپ جائیں گے تو آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا, ڈر ہوگا, کوئی دیکھ نہ لے. لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو لے کر کہیں جائیں گے رشتہ دار کے یہاں تو آپ کے دل میں سکون ہوگا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ نہ کرے کوئی کسی عورت کے ساتھ بد کرداری کرے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر جو عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو صبح اس کے چہرے پر سیاہی نمایاں ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی عورت کے ساتھ جو اس کی نکاح کے اندر ہے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کرے, اللہ اس کے چہرے کو صبح منور کر دیا کرتا ہے, اس کے چہرے پہ چمک عطا کر دیتا ہے. حیرت کی بات ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اور سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی اطاعت میں نور رکھا ہے, اور جو اطاعت سے روگردانی کرے اس کے اندر پروردگار نے ظلم اور سیاہی رکھی ہوئی ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سمجھتے چلیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے بیوی کے اندر تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ آج بڑی عجیب سچویشن ہے، مرد دیکھو تو سالی سے مسکرا کے بات کرے گا، مرد دیکھو تو بیوی کی سہیلی سے مسکرا کر بات کرے گا، مرد دیکھو تو بیوی کی پہچان والی سے اچھی طریقے سے بات کرے گا، اور بیوی کو جھڑکتا نظر آئے گا، چل ہٹ، چل ادھر جا، چل ادھر جا۔ نادان، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس سے غلط طریقے سے بات کر کے تو اپنے آپ کو بہت کچھ بنوانا چاہتا ہے۔ سن لے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنی اہل میں بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زوجہ کا خیال فرمایا۔